اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، قد ہے انزلنا نازل کیا نا ہم نے اتارا علیکم تم پر لباسن لباس یواری جو ڈھانپتا ہے سوآتکم تمہاری شرم گاہوں کو وریشا اور باعث زینت ہے ولباس التقوی اور پرہیزگاری کا لباس ہے، تقوی کا لباس ہے، ذالک یہ خیر بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر ہے، ذالک یہ من آیات اللہ یہ اللہ کی آیات میں سے ہے، لعل شاید ہوں وہ یذکرون تاکہ وہ نصیحت قبول کریں، یا بنی آدم اے اولاد آدم لا یفتننکم الشیطان اے بنی آدم لا نہ یفتننکم نہ فتنہ میں مبتلا کر دے کم تمہیں الشیطان شیطان کما جیسا کہ اخراجہ نکالا ابویکم تمہارے ماں باپ کو من الجنتی جنت میں سے ینزعو پر اتروا دیا تھا انہما ان سے لباسہما ان کا لباس لیریہما تاکہ دکھلا دے ہما ان دونوں کو سوآتہما ان کے پردہ کی جگہیں انہ بے شک وہ یراکم بے شک وہ دیکھتا ہے کم تمہیں ہوا وہ وقبیلہ اور اس کا کنبہ من حیث جہاں سے تم نہیں لا ترونہا جہاں سے تم نہیں دیکھ سکتے انہ بے شک جعل بنا دیا نا ہم نے شیطان کو اولیاء دوست للذین ان لوگوں کے لیے لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے وَإِذَا اور جب فعلوا جب وہ کر لیتے ہیں فاحشاتن بے حیائی کا کام قالوا تو کہتے ہیں وجدنا ہم نے پایا تھا علیہا اس پر اس کام پر اباءنا اپنے باپ دادا کو واللہ اور اللہ تعالیٰ بھی آمارانا ہمیں حکم دیتا ہے بہا اس کا کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انا بے شک اللہ تعالیٰ لا یامرو لا نہیں یامرو حکم دیتا بالفحشائی فحش چیزوں کا بے حیائی کا آتاکلون کیا تاکلون تم کہتے ہو کیا تم کہتے ہو ایسی بات اللہ پر ما جو لا نہیں تعلمون علامہ علم سے جو تمہیں علم نہیں ہے جو تم جانتے نہیں ہو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہمارا حکم دیا ہے ربی میرے رب نے بالقسط عدل و انصاف کا وَآقِمُوا اور سیدھا کرو وجوہکم اپنے چہروں کو جن کے قبلہ کی طرف مڑ کر نماز ادا کرو انتا پاس کل مسجد ہر نماز کے وقت وَدْعُوهُ اور عبادت کرو مخلصینہ خالص ہو کر لاہ الدین اسی کے دین کی ان کے اسلام کی کما جیسا کہ بداءکم جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تعودون تمہیں ویسے ہی تم دوبارہ لوٹو گے فریقاً ایک گروہ ہے ہدا جو ہدایت پر ہے جسے ہدایت دی ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی و فریقاً اور ایک گروہ ہے حق پر ہے علیہم ان پر الضلالۃ گمراہی جس پر گمراہی ایک ہدایت پر ہے اور دوسرا ایک گروہ ہے جس پر گمراہی حق ہو گئی ہے مقرر ہو گئی ہے انہم بے شک وہ اتخذوا جنہوں نے بنا لیا شیطان کو اولیاء دوست من دون اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا ہے وَيَحْسَبُونَ اور وہ خیال کرتے ہیں انہم بے شک ہم وہ ہیں مقتدون کہ وہ ہدایت پر ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی ہدایت پر ہیں قصہ آدم بیان کرنے کا مدعا یہ ہے کہ اے اولاد آدم اس شیطان کے مکر و فریب سے بچنا جو تمہارا ازلی دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ جیسے اس نے تمہارے باپ کو دھوکہ دیا تمہیں بھی وہ راہ حق سے منحرف کر دے اور تم بھی معتوب ہو جاؤ وہ دشمن جو دین و ایمان کا دشمن ہو اور کھل کر سامنے نہ آئے بلکہ غیر مرئی طور پر رگ و ریشہ میں نفوذ کر جائے اور دوست اور خیر خواہ کا روپ بھر کر دل میں وسوسہ اندازی کرے اس کی طرف سے تغافل برتنا بہت بڑی غلطی ہے اس لیے اس سے چکنا رہنے کی ہدایت فرمائی جا رہی ہے حضرت ذوالنون مصری علیہ السلام علیہ رحمۃ اللہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اگر تیرا دشمن ایسا ہے کہ وہ تجھے دیکھتا ہے اور تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو ایک ایسی ہستی اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جا جو تیرے دشمن کو دیکھتا ہے لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتا
جب کبھی انہیں ایسی بےہودگیوں سے روکا جاتا تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کا یہی طریقہ تھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ ایسے قبیح اعمال اور باطل عقائد جن کو عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی، اللہ تعالیٰ ان کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان واہیات باتوں کا حکم نہیں دیا جیسے کفار کا دعویٰ ہے، بلکہ اس کا فرمان تو یہ ہے کہ ہر بات میں میانہ روی اختیار کریں، افراط و تفریط سے دور رہیں، نماز کے وقت خضوع و خشوع کے ساتھ دل کی ساری توجہ یاد الہی کی طرف مرکوز کر دیں اور اسی کی عبادت میں کسی اور کو کسی طرح شریک نہ کریں۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی سمجھ سے صحیح کام لیا اور اس کے عطا فرمودہ اختیار اور آزادی کو اس کا حکم کا پابند بنا دیا، انہیں راہ ہدایت عطا فرمائی اور اس پر چلنے کی توفیق مرحمت فرما دی گئی، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شریروں اور مفسدوں سے دوستی و محبت کا رشتہ جوڑ لیا، ان کے مقدر میں گمراہی لکھ دی گئی، اور وہ بد نصیب اس غلط فہمی میں مبتلا رہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں عین ثواب ہے، اور یہ صرف اس وقت کے باطل پرستوں کا خیال نہ تھا بلکہ آج بھی راہ حق سے بھٹکتے ہوئے افراد اور قومیں بڑی شد و مد اور وسوخ سے اپنی گمراہی کو عین حق کہتی ہیں۔ ان پر گمراہی مسلط کرنے کی وجہ بیان فرما دی کہ انہوں نے خود شیطان کی رفاقت اختیار کی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ حدیث میں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے پر اس کی نعمت ظاہر ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے کہ بنا پر عمدہ اور اچھا زیب و زینت والا لباس پہننا بہتر اور پسندیدہ ہے، لیکن اگر ایک شخص عمدہ لباس پہننے کی طاقت کے باوجود اللہ کی رضا کے لیے لباس میں سادگی اختیار کرتا ہے تو اس صورت میں یہ بھی قابل ستائش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البزازات من الایمان، یعنی کہ بزازات ایمان کا حصہ ہے۔ بزازات کا مطلب عاجزی و انکساری کے نقطہ نظر سے بیش قیمت لباس کی بجائے سادہ لباس پہننا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب نکالا گیا جنت سے تو زمین پر چھوڑا گیا تو اس وقت بہت اندھیرا تھا۔ جب آہستہ آہستہ روشنی ہونے لگی صبح کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے شکرانے کے 2 فرض ادا کیے جو ہم صبح فجر کی نماز میں ادا کرتے ہیں۔ ایک سجدہ اس لیے کیا کہ یا رب کریم نے اندھیرے کو دور کر دیا جس کی وجہ سے میرے دل میں خوف تھا، اور دوسرا کہ روشنی جب آئی تو اس نے دوسرا یعنی کہ 2 فرض ادا کیے۔